کیا ہمیں اپنے بچپن کی لوریاں یاد ہیں؟ یقیناً بچپن کی لوریاں نا ہمیشہ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ اچھا، آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی ہی انتہائی دلکش اسلامی لوری چڑیا بولی چوں چوں کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس لوری کی مخصوص دھن، اس کی فطرت کی منظر کشی اور روحانیت کا جو ایک زبردست امتزاج ہے، وہ کس طرح بچوں کو ایک پرسکون نیند کی طرف لے جانے کا کام کرتا ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس کے اندر چلتے ہیں۔ ابتدائی دیکھیے کتنی شاندار ہے۔ ایک چڑیا بولی چوں چوں، اللہ اللہ۔ اب ذرا اس چوں چوں کی آواز پر غور کریں۔ یہ فوراً ایک بچے کی سماعت کو، اس کی پوری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ ایک ایسی جانی پہچانی آواز ہے جو سننے والے کے ذہن کو فوراً کہانی سے جوڑ دیتی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد اس دھن کو بڑی خوبصورتی سے ایک روحانی ذکر یعنی اللہ کے مخصوص اور گونجتے ہوئے انداز کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ واقعی توجہ حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن 3 بنیادی حصوں پر بات کریں گے۔ پہلا ہے ایک کائناتی ہمنوائی، دوسرا شہد کی مکھی کی عقیدت، اور تیسرا حصہ ہے لوری کی ساخت۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے ایک کائناتی ہمنوائی یعنی فطرت کی حمد۔ اس لوری کے اندر اگر ہم غور کریں نا تو چڑیا، کوئل، مینا، طوطا، چیل، کوا، ہاتھی اور گھوڑے جیسے جانداروں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ صرف جانوروں کی ایک عام سی فہرست نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ایک بڑا ہی منظم طریقہ کار ہے جو سننے والے بچے کے ذہن میں ارد گرد کی فطرت کی ایک مکمل، صاف اور واضح تصویر ابھارتا ہے۔ ہر پرندے اور جانور کی اپنی ایک مخصوص پہچان ہے، اپنی ایک آواز ہے جو اس منظر کو ذہن میں زندہ کر دیتی ہے۔ اور یہ چیز اس بات کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ یہاں ایک خاص قسم کی ترتیب استعمال ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بات کا آغاز ہوتا ہے انتہائی چھوٹے پرندوں سے، جیسے چڑیا اور کوئل۔ پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑے اور طاقتور جانوروں جیسے ہاتھی اور گھوڑے تک پہنچتا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ ترتیب بالکل بھی اتفاقی نہیں ہے۔ یہ بچے کے ذہن میں چھوٹے جانداروں سے لے کر بڑے جانداروں تک کائنات کی ایک عظیم وسعت کو اجاگر کرنے کا ایک جان بوجھ کر بنایا گیا خاکہ ہے۔ اب ظاہر ہے ان تمام پرندوں اور جانوروں کی جسامت اور آوازوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اڑتا ہے تو کوئی دوڑتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ متن ان تمام اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر ان سب کو ایک ہی بنیادی عقیدے کے تحت اکٹھا کر دیتا ہے۔ سب مل کر ایک ہی اعلان کرتے ہیں، اللہ مالک، اللہ مولا۔ یہ ایک سیدھا اور سچا تصور ہے کہ کائنات کی ہر تخلیق، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی مختلف کیوں نہ ہو، آخر میں ایک ہی خالق کی حمد میں مصروف ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہانی آگے کیسے بنتی ہے۔ یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے شہد کی مکھی کی عقیدت، جو کہ ایک انتہائی گہرا استعارہ ہے۔ اس حصے میں نا شہد کی مکھی کے کاموں کو بڑے ہی مرحلہ وار انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، پہلا قدم ہے اس کا آنا اور جانا، پھر دوسرا قدم پھولوں سے رس چننا، اس کے بعد تیسرا قدم آتا ہے اس رس سے شہد بنانا، اور پھر چوتھا اور آخری قدم نام محمد پڑھنا۔ یہاں پر ایک عام سے قدرتی اور حیاتیاتی عمل کو آہستہ آہستہ ایک روحانی عقیدت کے سفر میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ واقعی لاجواب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چوتھے قدم کا اصل مطلب کیا ہے؟ نام محمد پڑھتی جائے کا آسان لفظوں میں مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسلسل پڑھنے یا ان پر درود بھیجنے کا عمل۔ یعنی یہاں شہد کی مکھی کی مسلسل محنت اور دنیا کے لیے اس کی افادیت کو سیدھا ایک انتہائی اہم مذہبی اور ثقافتی تصور کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ایک قدرتی عمل کو عقیدے کے ساتھ کس خوبصورتی سے ملایا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری حصے کی طرف، جو ہے
लोरी की साख्त और इसमें तकरार यानी दोहराए जाने की ताकत। यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन और दिलचस्प हकीकत सामने आती है और वो है हिंदसा 4। जी हाँ, चिड़िया से शुरू होकर हाथी तक और फिर शहद की मक्खी का जो पूरा सफर हमने अभी देखा, अगर हम मुकम्मल लोरी को सुने तो ये पूरा सिलसिला बिल्कुल हूबहू 4 मर्तबा दोहराया गया है। इसमें बिल्कुल कोई नए अल्फाज शामिल नहीं किए गए, ये बस एक ही मुकम्मल तसलसल की 4 बार की तकरार है ना हैरत की बात। तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ ये है कि ये तकरार कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम बेमकसद या इजाफी कहें, बल्कि असल में यही इस लोरी की बुनियादी साख्त और इसकी सबसे बड़ी ताकत है। होता क्या है कि एक ही मशहूर कुन धुन और जाने पहचाने अल्फाज को जब बार बार दोहराया जाता है तो उससे एक इंतहाई पुरसुकून माहौल बनता है। ये दोहराया जाने वाला अमल बच्चे को उलझाता नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से एक गहरी और पुरसुकून नींद की वादी में ले जाता है। और इस तकरार के अंदर एक और बहुत ही मखसूस पहलू छुपा है। हर बंद के आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को एक खास, मुसलसल और गूंजती हुई लय के साथ बार बार दोहराया गया है। इसका फायदा क्या है? इसके 2 फायदे हैं। एक तरफ तो ये सुनने वाले के भूले भाले जहन में बुनियादी रूहानी अल्फाज को नक्श कर देता है, और दूसरी तरफ ये एक ऐसा पुरसुकून सहारा फराहम करता है जो नींद लाने के लिए बेहतरीन है। आज के इस तज्जिए को समेटते हुए हमारे जहन में एक बहुत ही अहम सवाल उभरता है। बच्चों के जहनों में शुरू से ही बुनियादी सकाफती और रूहानी तसव्वुरात को बिठाने के लिए फितरत के इस कदर सादा अनासिर का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जा सकता है? इस लोरी ने फितरत, तकरार और अकीदे का जो एक अनोखा इम्तिजाज पेश किया है वो वाकई काबिल गौर है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि बचपन में सुने गए और बार बार दोहराए गए ये इब्तिदाई अल्फाज इंसानी जहन की तामीर में कितनी गहराई तक असरअंदाज होते हैं। वाकई बचपन की इन आवाज़ों की ताकत हैरत अंगेज